یہ دو چیزیں خاص اور ایک پیٹ اور ایک انسان کا وہ خاص عنوان جس کی بنیاد پر انسان قابل عزت یا قابل شرمندگی قرار پاتا ہے. ٹھیک. امام علیہ السلام نے پیٹ کے لیے کیا بیان کیا؟ فرماتے ہیں اپنے پیٹ کو برتن مت بناؤ، ایسا برتن جس سے حرام سے بھرنا شروع کر دو. اپنے پیٹ کو برتن مت بناؤ تھوڑا سا حرام ہو یا زیادہ حرام ہو، دیکھو تمہارے پیٹ میں حرام جانے نہ پائے. اور جس کے پیٹ میں حرام گیا ہے اسے نہ حسین کل سمجھ میں آئے تھے نہ آج سمجھ میں آئیں گے. اور حرام کا مطلب کچھ چیزیں وہ ہیں جو خدا نے حرام قرار دی ہیں، یعنی اس شے کی جنس ہی حرام ہو گئی. جیسے خون پینا حرام، شراب پینا حرام. اور جیسے جنس تو حلال ہے، نسبت حرام ہو گئی. کیا مطلب؟ گوشت گائے کا ہے، چھری الٹی پھیر دی. وہ تو آپ آج کل دیکھتے ہوں گے قربانی کے ایام میں کیا ویڈیوز آتی ہیں. بھاگتی ہوئی گائے کو ذبح کر دیا، ہو گئی قربانی. سبحان اللہ. کل کی بات سے آج کی بات مل گئی. ناقص جانور تھا تو قربانی کامل کیسے ہوتی؟ صلوات پڑھے محمد. تو یاد رکھیے کھانے سے پہلے انسان دیکھ لے کیا کھا رہا ہے. اور بات سمیٹ رہا ہوں، خاص طور سے میں آپ سے سورہ عبس، اگر وقت ملے جا کے پڑھیے گا سورہ عبس کو، اور سورہ عبس کی آیت نمبر 24 سے پڑھیں 32 تک. کیا خدا نے کمال کیا. فرماتا دیکھو اپنے کھانے کی طرف، ہم نے تمہارا کھانا کیسے بنایا ہے. ہم نے آسمان سے پانی برسایا، مسلسل تیز پانی، تو زمین گیلی ہوئی، نرم ہوئی، آمادہ ہوئی. اس سے ہم نے دانہ اگایا، تمہیں انگور کھلائے، تمہیں کھجور کھلائے، تمہیں زیتون کھلائے، اور تمہارے حیوانات کے لیے چارہ بنایا، باغات بنائے. خدا اپنی انعامات کو خود بیان کر رہا ہے آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 32 تک سورہ عبس. کبھی غور تو کیجئے. پھر امام فرماتے ہیں دیکھو کھانا اس وقت کھاؤ جب تمہیں کھانے کی خواہش ہو، اور حلال کھانے میں بھی خیال کرو، میانہ روی اختیار کرو. ایسا نہ ہو بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ. ایسا نہ ہو جیسے پکوڑے کھا کھا کر اور روزے میں مشکلات ہو جاتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ دوا کھانی پڑے ہضم کرنے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ بہت طویل موضوع ہے، کیا کروں، وقت ختم ہو رہا ہے. موضوع بہت طویل ہے، کھانے کے آداب بہت سارے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھا کے کھائیے. کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئیے، اور دھونے کے بعد صاف مت کیجیے. کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھوئے ہیں تو اس دھونے کے بعد ٹشو استعمال کرنا بیوقوفی ہے، ٹاول استعمال کرنا بیوقوفی ہے. کہ ہاتھ دھوئے کس لیے ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے. جب کھانا کھا چکے پھر ہاتھ دھوئیں، پھر صاف کر لیجئے. اب ہاتھ دھونے کے آداب بھی ہیں، کھانا کھانے کے آداب بھی ہیں. چھوٹے چھوٹے لقمے بناؤ. اور آج کل کے ہمارے بے ہنگم جسموں کو ختم کرنے کا طریقہ، سلم ہو جانے کا عنوان. قسم بخدا اگر آل محمد کے بتائے ہوئے اصول پر ہم کھانا کھا رہے ہوتے کبھی موٹے نہ ہوتے. صلوات پڑھے محمد. مجھے معاف کیجیے گا، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ اگر میں یہ کہہ کے پڑھتا کہ میڈیکل سائنس آج کہتی ہے، آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں، ماہرین خوراک کہتے ہیں کہ انسان کیسا کھانا کھائے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن آغاز نمک سے اختتام نمک پر
چکھنا، کھانا نہیں، سرکہ ساتھ میں ہو دسترخوان پر، یہ آداب بیان کرو۔ اور لقمے کو اتنا چبایا جائے، اتنا چبایا جائے یہاں تک کہ گلینڈز جو اندر کے خدود ہیں وہ لعاب پورا کامل کر دیں۔ معاف کیجئے گا وقت بڑا کم ہے، ہم روٹی نگلتے ہیں، چباتے نہیں ہیں۔ اور ایک نے نہیں، 2 معصومین نے فرمایا ہے، شہزادی کونین اور جناب امام مجتبی علیہ السلام، دو کے فرمایا۔ چھوٹے چھوٹے لقمے اور چبا چبا کے کھائیے۔ اور اگر آپ محسوس کریں کہ ایک مرتبہ کہ ابھی اور بھوک باقی ہے تو رک جائیے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے سب سے برا برتن وہ ہے جسے بھرا جائے برتنوں میں پیٹ ہے۔ اور واقعا المعدۃ ام الامراض، پیغمبر کی حدیث، ساری بیماریوں کی جڑ کہاں پر ہے؟ کا کھانے کے اندر، پیٹ کے اندر۔ اور امام فرما رہے ہیں حلال بھی کھاؤ تو میانہ روی رکھو کہ زیادہ کھاؤ گے چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے معاف کیجئے گا، یہ تاریخ انبیاء میں ہے کہ جی آپ کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں، شیطان نے کہا تھا نبی سے، اور جب زیادہ کھانا کھا لیتے تو آپ عبادت کے لیے دیر سے اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان زیادہ کھانا کھا لے تو عبادت میں پھر دل نہیں لگتا۔ امام فرماتے ہیں چوتھے امام کہ زیادہ کھانا کھانے سے اخلاق خراب ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے اس لیے بہت ساری باتیں ہیں، سب کو روکتا ہوں، پھر کبھی زندگی رہی اور یہ موضوع بنا تو پھر تفصیل سے پڑھیں گے کہ چوتھے امام نے اس طرح شکم کو بچانے کی بات کی، ویسے ہی انسان کی عفت اور پاک دامنی کو بچانے کے لیے حقوق بیان کیے۔